بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، اور مراد ہے جس علاقے میں انجیر ہوتا ہے، جس علاقے میں زیتون ہوتا ہے، اور وہ علاقہ جو انجیر کا علاقہ ہے وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور جہاں پہ زیتون بکثرت ہوتا ہے وہ علاقہ ہے جہاں یعنی یہ یروشلم کا علاقہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پہاڑی کا آواز کہا، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی، طور سینا، سینا صحرا ہے، وہاں ایک پہاڑی ہے جس کو طور کہتے ہیں، کوہ طور، جس پہ کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ وہ 40 دن وہاں گزارے اور تورات وصول کی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ مکہ کا جو شہر ہے یعنی جہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، یہ شخصیات ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام ایک شخصیت ہیں، موسیٰ علیہ السلام شخصیت ہیں، عیسیٰ علیہ السلام شخصیت ہیں، محمد رسول اللہ شخصیت ہیں۔ ان شخصیتوں کو دیکھو تمہارے سامنے یہ حقیقت کھل جائے گی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت اعلیٰ اخلاق پر پیدا کیا، یہ پوٹینشل ہے، یہاں تک پہنچ سکتے ہو یا اس کے آس پاس پہنچ سکتے ہو اگر اپنا وہ صلاحیت کو ضائع نہیں کرو گے، اسے پالش کرو گے، اسے پروان چڑھاؤ گے، یہ ہے جہاں جا سے اچھا نہیں کرو گے تو کیا بنو گے؟ دنیا میں جو لوگ ایمان نہیں رکھتے یا جو اس رستے پہ نہیں ہوتے نا، ویسے ایک ظاہری سویلائزیشن نظر آ رہی ہوگی، ظاہراً لگے گا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، انتہائی گندے کردار۔ میں صرف آپ کے سامنے بس یہ ایک جملہ ہی بول سکتا ہوں، انتہائی گندے کردار۔ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوں یا یہ کہ کوئی وہ جو وہ پی ایچ ڈی کے جو ہوتے ہیں وہ جو اس کو دیکھتے ہیں وہ سپروائزر ہوں، جو وہ اسٹوڈنٹ جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ ذرا پتہ تو کریں نا۔ ویسے سارا پی ایچ ڈی کا دھندا کیا ہوتا ہے؟ وہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے ریسرچ، وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ چلیں بچے لوگ کرتے جاؤ، باقی اصل تو وہ سارا فائدہ پروفیسر اٹھاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے ہائیسٹ لیول پہ بتا رہا ہوں، باقی جو بھی استحصال جس طریقے سے ہوتے ہیں ہماری کہانیاں نکل جاتی ہیں، سیانے لوگوں کی نہیں نکلتی، وہ بال ٹیمپرنگ بھی ہماری پکڑی جاتی ہے، باقی جو کریں جواری اور نہیں ہوتے کیا سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پکڑے نہیں جاتے۔ اسی طرح بس ہم ذرا وہ بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ساری دنیا میں یہی کچھ کرتوتیں ہوتی ہیں، انسان ہے یہ، اگر اس کے اندر یہ اعلیٰ اوصاف نہیں ہے یہ جو پیغمبروں نے بتائے ہیں تو پھر وہ وہی ہے جو فرائڈ بتا رہے ہیں، اور جو فرائڈ نے بتایا وہ آپ کو اگر نہیں پتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ پھر انتہائی مکروہ گندا، پھر جانور تو اس سے بہت بہتر معلوم ہوں گے۔ وہ ایک دفعہ کوئی کس نے کھانا کھایا، شیر نے ایک دفعہ بکری چیری پھاڑی، پیٹ بھر لیا، بیٹھ جائے گا، پھر بھوک لگے گی تو اٹھ کے کوئی اور کرتوت کرے گا۔ آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، پھر یہ تو گھسے گا جس بیڑوں کے گول میں تو سب چیرے پھاڑے گا، اور اس کی کوئی جو ہے نا کوئی بھی جبلت اس کی انتہا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کہا کہ یہ پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ جو انبیاء نے طریقہ بتایا اس پہ چلے گا تو اس جگہ پہ پہنچے گا، فرشتوں سے اوپر پہنچے گا، لیکن اس راستے پہ چلے گا ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی، وہاں تک جائے گا، واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی، وہ ادھر تک نیچے پاتال میں اس آخری انتہا تک گرے گا۔ تو ہم نے انسان کو بنایا، یعنی جو اس کی تقدیر رکھی ہے وہ تو بہت اونچی رکھی ہے، لیکن اس کے اندر وہ بھی چیزیں موجود ہیں جو اسے زمین کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں سب سے نچلا۔ اصل میں وہ روح کی طاقت تھی نا وہ جو اس کے اندر رکھی گئی، جو فرشتوں کی بھی مسجود ہے، اور یہ جو زمین سے نکلا ہے اس کے اندر وہ ساری حیوانی خصلتیں موجود ہیں۔ اب ان کا جوڑ دیا گیا ہے اور امتحان میں ڈالا کہ اوپر اٹھتے ہو روح کی طرف یا زمین کی طرف جاتے ہو حیوانی ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ تو جو اپنے جبلتوں کا اسیر ہو گیا وہ اس نے گویا اپنے اس روحانی طاقت کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، زمین میں دھسا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے وہ اجر ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے یہ آپ کو آخر بدلے کے اس نظام کے بعد آپ کو کیسے یہ جھٹلائیں گے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تو کرنا ہی ہے، جو اس رستے پہ چلے وہ نیکی تک پہنچیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ جو دوسرے رستے پہ چلے یہ دوزخ میں گریں گے، پھر کوئی کیسے آپ کا انکار کرے گا؟ علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین، کیا سوچو
ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی، جو نعمت دی، اس کی اس نے قدر کی، اسے پروان چڑھایا، دوسرا اسے ضائع کر کے آ گیا۔ کوئی دنیا کا حاکم اپنے وفاداروں اور اپنے نافرمانوں کو برابر کرتا ہے، تو کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ اس سے یہ کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ وہ سب کو برابر کر دے؟ تو کیا اللہ تمام حاکموں میں سب سے بہتر حاکم نہیں؟ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔